حکومت و تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ڈیڈ لاک کا شکار ہونے والا ہے۔ مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ کی تاریخ کا اعلان اب تک نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ اگر کمیشن نہ بنا تو مذاکرات ختم۔ جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں صحافی حامد میر نے بڑا انکشاف کر دیا۔ وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے۔ جو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہے وہ 16 جنوری کو ہوا تھا اور اس کے بعد 17 جنوری کو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا دی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ ہے اس کے لیے ابھی تک کسی ڈیٹ کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد عمران خان نے ان کو کیا کہا اس سلسلے میں انہوں نے ایکس پر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ میٹ ود پرائم منسٹر عمران خان ان اڈیالہ پریزن ٹوڈے، ہی اسٹینڈز فرم اینڈ ریزولوٹ ڈسپائٹ دی patently absurd sentence of 14 years awarded last week. His instruction is that unless the government announces the Truth Commission for 9th May 26 November, there will be no further negotiations. اور اسی حوالے سے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، انہوں نے بھی آج ایک بیان دیا، ذرا سنیے۔ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 7 دن میں اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا عندیہ نہیں دیا اور بنانے کے لیے نام فردر پروسیڈ نہیں کر سکے، پھر ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن نہیں بنتا حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اگلے 7 دن میں کوئی عندیہ دے دے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ پروگرام میں تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا تھا، حکومت کمیشن بنائے، ہم اپنے وعدے پورے کریں گے، حکومت اپنی بات رکھے، ہم سنیں گے۔ آپ کمیشن بنائے، اگر ہم اپنی کمٹمنٹ نہ پوری کر سکے، انہوں نے کہا ہم بھی کچھ مطالبات رکھیں گے، لکھے آئے ٹیبل پہ، ان کی اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی لے کے آئے، ہم اس کو ایڈریس کریں گے، بات کریں گے، مشاورت کریں گے، جو ڈویبل ہوں گے ہم اس کو کریں گے، جو نہیں ہوں گے نہیں کریں گے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو عوام کے پاس جائیں گے، تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، وہ انتخابی اتحاد نہیں، آئین کی سربلندی کے لیے اتحاد ہوگا۔ ہمیں الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہوگا، اور اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس ایک براڈ بیس الائنس بنانا چاہتے ہیں، اور وہ صرف ون پارٹی ایجنڈا ہوگا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی، ون پارٹی ایجنڈا، وہ کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہوگا، وہ کوئی بس صرف ایک پوائنٹ۔ اس میں اس دن جو ہماری شاہد خالد بھائی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے ایگری کر دیا باقاعدہ، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے۔ باقی جو ہے نا، کل بھی ہمارے جو مطلب نوٹیبل ہے، جو اچھی وائسز ہے، جیسے مصطفیٰ کوکر صاحب ہے، کل ان کے پاس ہم جا رہے ہیں، اس کے ساتھ لنچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی ہم دعوت دیں گے۔ ہم جوڈیشری کی جو سینئر ججز جو ریٹائر ہیں، ایون ریٹائر ججز، ریٹائر سینئر صحافی، آپ لوگ، ہم سب کے سارے پاکستانی ہیں، اور بڑے مطلب جو انٹیلیجنشیا ہے اس کو بھی ساتھ ملائیں گے، اور ساتھ ساتھ تمام اپوزیشن کے پارٹیوں کو ہم ملائیں گے، تاکہ ون پوائنٹ ایجنڈا کے یہ ملک جو ہے نا آئین کے مطابق چلا جائے۔ پروگرام میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم میں اچھا کردار ادا کیا جو قابل ستائش ہے۔ پی ٹی آئی نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کردار ادا کیا، میرا خیال ہے قابل ستائش ہے، کہ وہ الگ بات ہے کہ پبلکلی آپ اس کو کنڈیم بھی کریں، واک آؤٹ بھی کر جائیں، مگر ایک جمہوری پروسیس کے لیے پی ٹی آئی کے کہنے پہ شکیں نکالی بھی گئیں، کہنے پہ شکیں ڈالی بھی گئیں، اور انہوں نے تھرو مولانا جتنی نیگوسیشنز کی مثبت طریقے سے وہ منطقی انجام تک پہنچی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا تحریک انصاف کے مطالبات پر غور جاری ہے، کوشش کی جائے گی تحریک انصاف کے تحفظات دور کیے جائیں۔ جو انہوں نے اپنے ڈیمانڈ رکھے ہیں تحریری طور پہ حکومت کے سامنے، اس پہ غور جاری ہے، اور مذاکراتی کمیٹی بڑی سنجیدگی سے اس پہ غور کر رہی ہے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ کوئی ایسا رستہ نکلے جس سے پی ٹی آئی کے کنسرنز کو بھی ایڈریس کرے۔ پروگرام میں حامد میر نے سوال کیا، عمران خان کو سزا دے دی گئی، لیکن الزام یہ ہے کہ عمران خان نے پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ آپ نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا دے دی، لیکن الزام عمران خان پہ ہے کہ اس نے ایک پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا، وہ دبئی میں ہیں موجود، ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ بڑے بہادر طریقے سے اس ایشو پہ بات کر رہے تھے، بہت سارے لوگ اس پہ بات کرنے کی بھی قائل نہیں ہیں، تو یہ کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت پبلک آفس ہولڈر جس نے یہ اسٹیٹ کو نقصان کیا، دیکھیں نیب کہاں آتا ہے،
جہاں اسٹیٹ کا نقصان ہوا رشوت یا کرپشن کے ذریعے اور جہاں کسی پرائیویٹ انڈیویجول کو اسٹیٹ کی کاسٹ پہ فائدہ دیا. یہ سارا معاملہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بغیر ممکن نہیں تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کیس میں اکامپلس ہیں ملک ریاض صاحب, بینیفیشری ہیں. اس کیس میں فرد شہزادی جو ابھی بھی مفرور ہیں وہ بھی اکامپلس ہیں. یہ اب نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا ان کے لیے کوئی ریڈ نوٹس جاری کیا جائے گا, یا ایک قانون میں جائیداد کی کرکی کے حوالے سے آرڈر ہوتے ہیں, کیا وہ آرڈر کیے جائیں گے. یہ اب پروسیکیوشن کی ٹیم کو, تحقیقاتی ادارہ جس کے حوالے سے یہ آرڈر آیا ہے, یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے.